الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں مختلف مسائل کی وضاحت کی جائے گی، کیونکہ بہت سے طلباء و طالبات اس لیے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر بے چین رہتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف مسائل کے بیانات کی یلغار ہے۔ دین میں پختگی نہ ہونے کے سبب لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے ویسا کہا ہے، فلاں حدیث میں ایسا آیا ہے اور آپ یوں بیان کر رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا آسان ہوتا، قرآن و حدیث کے احکام میں تطبیق سہل ہوتی، تو نہ علماء کی ضرورت ہوتی اور نہ ہی مدارس کی۔ نہ دینی علوم میں تخصص کے لیے لوگ اپنی زندگی کی ساری توانائیاں صرف کرتے، اور نہ ہی علم لغت، نہ علم صرف، علم نحو، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم قراءات، علم اصول دین، علم اصول فقہ، علم بدیع، علم فقہ، علم حدیث، علم ناسخ و منسوخ، علم اسباب نزول، نور بصیرت، وحبی علم میں مہارتوں کی ضرورت نہ تھی۔ پھر جو اٹھتا اور قرآن و احادیث کی کتب کو کھول کر مسائل نکال لیتا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ایسا کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے اپنا ذہن ایک جگہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک فقہ جس کی آپ پیروی کرتے ہیں اس پر جم جائیں، تاکہ آپ کا ذہن مختلف شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، کیونکہ ضروری مسائل کا جاننا بذات خود دین ہے، اور اس میں کچھ فرق ہو گیا تو دین میں فرق ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو۔ لیکن اکثریت عوام کا یہ حال ہے کہ نہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی احادیث کی کتابوں میں شغف ہے۔ ان کا سارا زور گوگل کی سرچ پر ہے، اور اس میں سرچ کر کے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، پھر علماء کو چیلنج کرتے ہیں، لوگوں سے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر ناقابل اعتماد ذرائع پر جو ہے وہ عمل کر لیا جائے تو یاد رکھیں یہ طریقہ آخرت کو بھی تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب مثلا 3 چیزوں کو لیں کہ ان کے ذریعے جسم میں کے اندر کچھ داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے: آنکھ، ناک اور منہ۔ اور کان میں کچھ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ اس کے پردے سلامت رہیں۔ اب جس کے پاس جدید فقہی مسائل کا علم نہیں ہے، وہ یہی کہے گا کہ ہم نے فلاں اکابر کی کتاب میں پڑھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ اصول سب فقہا جانتے ہیں کہ علم الاعضاء کی تشریح کی بنا پر مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں۔ پہلے علم الاعضاء نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ کانوں میں کچھ ڈراپس وغیرہ ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں ڈالنے سے آنکھ میں حلق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے اگر آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آج جدید سائنسی علوم کی بدولت جب علوم کی مستند اور قابل اعتبار وضاحتیں آ چکی ہیں، تو اس کی روشنی میں علماء نے بھی وضاحت کی کہ اگر کانوں کا پردہ سلامت ہو تو اس صورت میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کان میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں۔ لیکن آنکھ اور ناک میں پیسیجز کی وجہ سے اس دوائی کا اثر نیچے تک چلا جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سرما استعمال کرنے کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد
اب عورتوں کی تراویح اور صلاۃ و تسبیح میں باجماعت نماز کی بات کروں گا، جس کے بارے میں کثیر تعداد میں سوال موصول ہوئے ہیں۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں عورت کا امامت کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے، لیکن علماء نے کچھ وجوہات کی بنا پر کہ معلومات بہت زیادہ اور حقیقی علم لوگوں کے پاس بہت کم ہے، اور گناہوں اور فسق و فجور کا دور دورہ ہے، اس صورتحال میں خواتین کو بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں، ڈراموں اور گپ شپ میں تو وقت لگا دیتی ہیں، لیکن دین کے مسائل سے بالکل نابلد ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں میں کا شکار ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کی اصلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے کچھ کڑی شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ایک ایسے گھر میں جہاں عورتوں کی تراویح کی جماعت کا بندوبست ہو، وہاں عورت باپردہ حالت میں کسی امینہ کے ساتھ جا سکتی ہے، وہاں مکمل شرعی پردے کا لحاظ ہو، دوران نماز کسی نامحرم کی نگاہ میں نہ آئے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، شرم و حیا کے پورے تقاضے پورے کیے جائیں، راستہ پرامن ہو، ایسی عالمہ موجود ہو جو چند ضروری مسائل سے انہیں آگاہ کرے، مقصد صرف یہی نہ ہو کہ وہاں فلاں کو ملنا ہے، فلاں کے ساتھ گپ شپ ہو جائے گی، اور اسی طرح تفریحی موڈ بنا کر نہ جانا، اور پھر ان شرائط کے ساتھ خواتین مل کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین مسجد میں نماز ادا کرنے جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، تو عورتیں یہ مسئلہ لے کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے نہیں روکا، لیکن آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ تو اس بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کل عورتیں جس طرح زیب و زینت کر کے مسجد میں جاتی ہیں، اگر اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر وہ ایسا کرتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، اور آج کل کے حالات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں، اس سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ تو علماء کا اسی پر اتفاق و اجماع ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا جائے، لیکن یہ اجماع جو ہے وہ سختی پر مشتمل نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ دیکھا کہ خواتین شادی بیاہ، مارکیٹ اور تفریحی مقامات پر آتی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مسجد میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی آنے دیے جائے، شاید اس سے ان کے دینی معاملات میں بہتری آئے، ان کے طرز زندگی میں جو ہے وہ بہتری آئے، اس لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کڑی شرائط بھی رکھی کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں عورتوں کا اکٹھا ہونا اور صلاۃ التسبیح پڑھنا، صلاۃ التراویح اکٹھی ادا کرنا اس کے لیے درست قرار دیا ہے کہ جس گھر میں وہ اکٹھی ہیں وہ گھر محفوظ ہو اور کسی امینہ کے ساتھ وہ آئیں، راستہ پرامن ہو اور مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، ان کی گزرگاہیں جدا جدا ہوں۔ پھر یہی شرائط جو ہے وہ اعتکاف میں بھی ہوں گی کہ خواتین کے لیے الگ خاطر خواہ جو ہے وہ انتظام ہو، انہیں پردے کا بالکل تحفظ موجود ہو اور غیر محرم کی نگاہوں سے حفاظت موجود ہو۔ اگر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر علماء نے ان کے صلاۃ التراویح، صلاۃ التسبیح اور اعتکاف کے مل بیٹھ کر کرنے کی اجازت دی ہے، مگر جس مسجد میں باپردہ الگ محفوظ اعتکاف کا بندوبست نہ ہو وہاں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں اور مردوں کی الگ الگ گزرگاہ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اکٹھی ہو رہی ہیں، ہم مل بیٹھ رہی ہیں، تو ہماری نیت کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے جو ہے یہاں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو مقصد بھی
تعلیم و تربیت ہو، مقصد بھی یہ ہو کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اس پر انہیں اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ انہی شرائط پر علماء خواتین کا نماز تراویح اور اعتکاف میں آنے کی جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔